السلام علیکم دوستو، نئے مہینے کا آغاز 1 فروری 2022 کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. باوجود اس کے کہ مارکیٹ میں مومنٹم گین نہیں ہو پا رہا تھا. یہ آپ کے سامنے ریپ اپ سلائیڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کے سیشن کو، کہ باوجود اس کے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا گھسٹ کے انڈیکس چل رہا تھا. اگر آپ کے سامنے انڈیکس کی پچھلے چند دن ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمیٹڈ موو ہمیں نظر آتی رہی، مگر جو ایک چیز ہم نے محسوس کی وہ ایٹ لیسٹ جمعرات، جمعہ اور آج منڈے، یعنی کہ ان 3 سیشنز میں کنسسٹنسی دیکھی. ورنہ اگر میں ویسے تو بدھ سے جو ریکوری شروع ہوئی وہ کنٹینیو کر رہی ہے، مگر بدھ کو ہم یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ مارکیٹ میں انڈیسیژن کم ہوگا. اور انفیکٹ تو ہم اگر آپ دیکھو تو جمعرات اور جمعے کے سیشن کی بھی لمیٹڈ اور ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹیز دیکھ کر ہم تھوڑے سے پریشان تھے. مگر اس کے باوجود ہم ایک اس بات پر پر امید تھے، اور اسی لیے آپ کو جو جمعرات یا جمعرات کی میرے خیال میں کال تھی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، شاید کہ جمعرات یا جمعے کی کال تھی، جس میں بتا دیا گیا تھا، جمعے کی کال تھی، کہ 45,140 کے اوپر اس کو اگر یہ والیومز جنریٹ کرے تو امید کی جا سکتی ہے کہ بلز پرفارم کریں گے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ کوئی بلش سگنل نہیں ہوگا، یہ ریکوری ہوگی. یہ ہمارا پوائنٹ تھا. اور آج جب مارکیٹ کا آغاز ہوا تو وہ 45,151 کے آس پاس ہوا. مارکیٹ کھلی ہی اوپر ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا مارکیٹ کو اوپر جاتے ہوئے، اور جو پہلا لیول تھا وہ تو پری اوپن میں ہی اس نے ٹیسٹ کیا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہم نے ٹارگٹ دیا تھا جمعے کو 45,488 اور 465 کا، وہ ٹارگٹ ہم نے آج اچیو کر لیا. اگر آپ پری اوپن کے بعد بھی دیکھ لیں تو مارکیٹ جو پہلی ریزسٹنس تھی 45، 243، 235، اس کے نیچے نہیں آئی، جو اس بات پر پوائنٹ کرتی ہے کہ بلز پاور دکھا رہے تھے. گو کہ والیوم بالکل بھی اچھے نہیں تھے شروع میں والیوم بالکل بھی اچھے نہیں تھے، مگر آہستہ آہستہ کر کے کنسسٹنسی آف بلز کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ٹریڈرز نے بلیو کیا اینڈ دے موو فارورڈ، اور اس سے پھر ہمیں کچھ والیوم بھی تھوڑے سے بڑھتے ہوئے نظر آئے. اوور آل اگر دیکھیں تو کوئی والیوم خاص تو نہیں بڑھے ہیں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ جمعے کو اور آج، یعنی کہ 2 جو سیشن ہیں منڈے اینڈ فرائیڈے، ان کے والیوم 9 کروڑ کے آس پاس 100 انڈیکس کے آ گئے. ورنہ اس سے پہلے ہم 7 کروڑ کے اراؤنڈ والیوم دیکھ رہے تھے. تو تھوڑا بہت اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بلیو، تو دس از واٹ ہیپننگ. تو میں نے یہاں پر لکھا کہ سلوور اینڈ گریجول ایفرٹ الٹیمیٹلی بلز کو اس نے انرجی ریگین کرنے میں ہیلپ کیا. اب ہمیں جو ضرورت ہے وہ کنسسٹنسی کے برقرار رہنے کی ہے. کنسسٹنسی مجھے اگر اس کو ترجمہ کیا جائے تو کیا کہیں گے، کیونکہ کئی دفعہ سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے فلاں لفظ یوز کر لیا، تو میں تھوڑا سا کنسسٹنسی کا مطلب دیکھ لیتا ہوں. کنسسٹنسی جو ہے مستقل مزاجی، ہاں جی، اگر مستقل مزاجی بلز میں رہتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم والیوم بھی بڑھتے ہوئے دیکھ لیں. تو یہ تو مارکیٹ کا ریپ اپ ہے، اور آج کے سیشن پر میرا نقطہ نظر ہے کہ آج کا سیشن ٹھیک تھا، اچھا تھا، کیونکہ ٹارگٹ بھی اچیو ہوا، تھوڑے سے والیوم بھی بڑھے. اس میں تھوڑی سی جو اگر نیگیٹو بات ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ فورن اور لوکل فنڈز کی کچھ سیلنگ تھی. وہ اتنی زیادہ تو بھی نہیں ہے، مگر بہرحال اتنی سیلنگ سے کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑتا. مگر لوکل فنڈز کی تو بہت ہی کم تھی، مگر بہرحال سیلنگ تھی. لوکل انویسٹر نے تھوڑے سے انفلوز کیے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی سلائیڈ کی طرف، جس میں ہم نے پریسائز لیولز کو اپڈیٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد آخری سلائیڈ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اس میں نے ایک کوٹ مینشن کیا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ سلولی
you go as long as you do not stop. تو اس میں دو چیزیں ہیں جو میں بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر. وہ یہ ہے کہ نمبر ایک کہ کئی دفعہ ہم بہت سی چیزوں پہ بلیو نہیں کر پاتے, مگر یا جو ایفرٹ ہے ہمیں زیادہ نظر نہیں آتی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ ہمت کو نہ ہاریں اور مسلسل اپنے منزل کی جانب چلتے رہیں. تو یہ جو میں نے ابھی سیشن بتائے تھے آپ کو بدھ سے, کہ بدھ, جمعرات, جمعہ اور آج پیر, یہ چوتھا سیشن ہے جس میں بلز منزل کی طرف گامزن ہے مسلسل. ہم نے بدھ کو ان پہ بالکل بلیو نہیں کیا. جمعرات سے ہم وی اسٹارٹیڈ سپورٹنگ دیم ود دا ہیلپ آف ٹریگرز, کہ ہاں ہمارا ٹریگر جو اس وقت 45,013 تھا پہلے ٹریگر, کہ ہم 45,013 کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ بلز پرفارم کرے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 45,013 جو ہے 26 جنوری کو ٹیسٹ ہوا. اس کے بعد 27 جنوری کو نہ صرف 45,181 کا ہائی بنا بلکہ کلوزنگ بھی اس کے اوپر آئی. اس کے بعد پھر 28 جنوری کو 45,312 کا ہائی بنا اور کلوزنگ پھر وہیں آئی 45,013 کے آس پاس. تو پھر ہم اس بات پہ متفق ہو گئے کہ 45,140 جمعے کے دن بھی, یعنی کہ جمعرات کی کلوزنگ کے بعد, اور ویکینڈ پہ بھی یعنی کہ جمعے کی کلوزنگ کے بعد, ان دونوں دن ہم متفق رہے کہ 140 کے اوپر ٹریڈ ہونا چاہیے, تو اور اوپر چلے جائیں گے. اور آج ایسا ہو گیا. 140 کے اوپر والیوم جب جنریٹ ہوئے تو اس نے دوبارہ کوشش کی. گو کہ پچھلے جمعرات اور جمعے میں 140 کے اوپر ٹریڈ ہو کے ایگزاسشن آیا اینڈ میں, مگر آج ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے کلوزنگ بھی بہت اچھی دیتی ہے 45,375 کی, وچ از ایکسائٹنگ. تو یہ اہم بات ہے جو ہمیں تھوڑا سا آپٹمسٹک رکھنے میں مدد دے گی. اب اگر مارکیٹ یہ کنسسٹنسی کو یعنی کہ مستقل مزاجی کو برقرار رکھے تو میرا ٹارگٹ 45,726,692 ہے, ٹھیک ہے, اور 45,498 458 جو ہے یہ ہمارا وہ لیول ہے. ویسے تو آپ جہاں پہ مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہاں سے بھی لانگ انٹری کر سکتے ہیں. بہت سارے اسٹاک ایسے ہوں گے جو آپ کو یہیں سے لانگ انٹری کروا دیں گے, مگر جو بلز کی انرجی اور سیشن کا سینٹیمنٹ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا بلز کے حق میں, وہ 45,458 498 کے اوپر, اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے دیے گئے ٹارگٹ کی طرف انشاءاللہ رواں دواں ہوگی. اچھا, یہ جو ٹارگٹ ہے 45,726 692 کا, یہ مجھے آخری ہڈل بھی نظر آتی ہے کہ اگر جو ہم جس ششو پنچ کے اندر مارکیٹ اوپر چل رہی ہے, جو ایک تھریٹننگ سچویشن مارکیٹ میں پائی جاتی ہے, اور میں نے بلز کی ایفرٹ کو بجائے بلش موو کے ریکوری قرار دیا, وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی یا تبدیل ہو جائے گی اگر مارکیٹ 45,726 یا 700 ایریا کو اپنا باٹم بنا لے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ وہی ایریا ہے جو نیور گیو اپ کال میں آپ کا ٹارگٹ تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا. تو یہ وہی ایریا ہے. تو اگر اس کے اوپر مارکیٹ سیٹل ہوئی تو پھر ہم تیزی کریں گے, نئی ریلی بنائیں گے, اور پھر وہ ریلی کے لیے ہم آپ کو نیا ٹارگٹ دیں گے. آغاز مارکیٹ کا 45,290 کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے ہونا چاہیے, اور پھر آپ کو لیول پریسائز لیول ٹیبل میں موجود ہیں, اس سے آپ کو ٹریل کرنا چاہیے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مارکیٹ میں پریشر کہاں ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں, تو صحیح معنوں میں تو مارکیٹ میں جو پریشر بنتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ بیئرش ہو جائے گی, تو وہ اب 44,847 802 کے نیچے ہے, یا 45,995 کا ایریا بھی بڑا اہم ہے. جو انڈر لائن لیول ہے یہ سپورٹ وہ ساری اچھی ہیں. تو اس ایریا کے نیچے جا کے مارکیٹ میں مندی پھر دوبارہ سے آ جائے گی.
اور ابھی اگر جزوی وقتی ایگزاسشن کی بات کروں تو وہ 45,290 کے نیچے ہو سکتی ہے، جو لمیٹڈ ہے 45,082 تک. اور اگر مارکیٹ اوپر جا کے نیچے آتی ہے تو پھر ایگزاسشن لیول الگ ہوگا. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کی سلائیڈ میں لکھا ہوا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر مارکیٹ اوپر جا کے نیچے آتی ہے تو اس صورت میں ہمارا ایگزاسشن لیول جو ہے وہ اوپر بھی آ سکتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کتنا اوپر جاتی ہے. ابھی تو 300 لیول جو ہے یہی ہمارا ایگزاسشن لیول ہے، مگر اگر مارکیٹ 600 تک جا کر آتی ہے تو پھر یہ جو 458 498 والا لیول ہے یہی ہمارا ایگزاسشن لیول بن جائے گا، جو مارکیٹ کو مندی کی طرف لے کے جائے گا، جزوی وقتی مندی جو کہ 45,082 تک لمیٹڈ ہے. اس کے بعد پھر مندی میں اور تیزی آ سکتی ہے. بہرحال اس کے آثار ابھی نمایاں نہیں ہیں. اس وقت تو آپٹمسٹک رہنے کی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ کو آپٹمسٹک رہنا چاہیے اور جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کی طرف چلنا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ بہتر ٹریڈ کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.